والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اس گئے گزرے دور میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی رضا کے لیے مل بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اس میل جول میں سب سے اولیت دین کو سیکھنا سکھانا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ دنیا بھی رب جلیل نے بنائی ہے اور اس کے تمام امور، تمام اشیاء، تمام نظام کا خالق وہی ہے۔ اور اس بات کو بھی خاص طور پر ذہن نشین کر لیجئے کہ آخرت کی دائمی اور ابدی زندگی کا انحصار دنیا کے ان گنے چنے لمحات پر ہے۔ انہی گنتی کی سانسوں میں ہر شخص نے اپنی عاقبت کو بنانا ہے اور کسی شخص کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے دین یہ ہے کہ سب سے اول اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند کرے۔ انسان ہے، اس سے دانستہ بھی غلطی ہوتی ہے، نادانستہ بھی ہوتی ہے، لیکن غلطیوں پہ معافی مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش مسلسل کرتا رہے۔ سوائے انبیاء کے کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا کہ اس سے خطا کا صدور ہی ممکن نہ ہو۔ خطا کا صدور تو ممکن ہے، لیکن غلطی کو پیشہ بنا لینا یا اس پر ہمیشہ قائم رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ عبرتناک ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ ایک مسئلہ جو اکثر آباء خطوں میں زیر بحث لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ محنت کرتے ہیں ہم، آباء کو دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن لوگ آتے بھی ہیں، ذکر کرتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی کو منوانے کے مکلف نہیں ہیں۔ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنے لوگوں کو تسلیم کرایا۔ ہاں، یہ ضرور شمار ہوگا کہ کس نے کتنی محنت کی اور اللہ کے کتنے بندوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہر شخص کا ایک ذاتی معاملہ رب العالمین سے ہے۔ اگر وہاں بات بگڑی ہوئی ہو تو میری اور آپ کی کوشش سے وہ سدھرتی نہیں ہے۔ بعض مخصوص لوگوں کے لیے خود نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ انہیں آخرت کی خبر دیتے رہیں، انجام بد کی خبر دیتے رہیں یا نہ دیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، کانوں پہ مہر کر دی ہے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب اللہ کریم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، کان بند کر دی، اچھی بات سنائی نہیں دیتی، عبرت کا واقعہ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر ان کو عذاب کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان کا تو اختیار نہ رہا، ان کا تو دل پر بھی مہر ہو گئی، آنکھیں کان بھی بند کر دیے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنی طرف سے بند نہیں کرتے، لوگ مسلسل برائی کرتے کرتے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ اس کی سزا میں ان کے دلوں پہ مہر کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر گناہ دل پہ سیاہی پیدا کرتا ہے، توبہ اسے دھو دیتی ہے، لیکن اگر توبہ نہ کی جائے اور مسلسل نافرمانی کی جائے تو وہ ایک نقطہ سیاہی کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح بڑھتی رہتی ہے، اور جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ کریم اس پہ مہر کر دیتے ہیں اور توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو ہر طرح کے لوگ ہر عہد میں ہوتے ہیں، نیکی اور بدی کا مقابلہ جب تک دنیا قائم ہے تب تک رہے گا۔ کوئی شخص یہ تصور نہ کرے کہ میرے دم سے دنیا سے بدی ختم ہو جائے گی۔ شیطان بھی ہے، نفس انسانی بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے نیکی یا برائی دونوں میں سے ایک راستہ اپنانے کی فرصت بھی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ بتا دیا ہے، اب یہ بندے کا اختیار ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ تو جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو یہ مقابلہ تو رہے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس صف میں ہیں۔ کیا ہم نے شکر کا راستہ اختیار کیا ہے؟ اور جس صف میں ہیں اس میں ہم کیا جہاد کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں۔ جہاد جہد سے مشتق ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے ہر بھلی کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے، وہ تعلیم و تعلم کے بارے میں ہو، تبلیغ کے بارے میں ہو، خرید و فروخت کے بارے میں ہو، تعلقات کے بارے میں ہو۔ ہر وہ کام جو برائی کے مقابلے میں نیکی کی جائے وہ جہاد ہے، اور اس کا کمال وہ ہے جہاں آدمی جان سے گزر جاتا ہے، اور اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی گواہی دیتا ہے اللہ کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، کہ ان کی اطاعت پہ اپنی جان دے کر ثابت کرتا ہے کہ اللہ برحق ہے، اللہ کا نبی برحق ہے، اللہ واحد لا شریک قادر ہے۔ تو اس پہ گواہی دیتے ہوئے جان نچھاور کر دیتا ہے، اس لیے اسے شہید یعنی گواہ کہا جاتا ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ اپنی طرف سے جتنی محنت ہو سکے اور جو اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں لگایا جا سکے اور جس برائی کو جتنا روکا جا سکے اتنی محنت ضرور کی جائے، اور نتائج سے مشروط نہ کیا جائے، نتائج اللہ کریم کے دست قدرت میں۔ بعض امور میں ساتھی پوچھتے ہیں یہ کام ہے، اس کے لیے کوشش کروں یا نہ کروں، اللہ پہ توکل کروں۔ تو توکل یہ سمجھ لیجئے کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی کوشش، جائز اسباب جو آپ کے اختیار میں ہیں وہ پورے خلوص سے انہیں اختیار کریں، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں، پھر نتیجہ جو بھی ہو اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کریں۔ کام چھوڑ کر بیٹھ رہنا توکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں توکل کی سب سے اعلیٰ مثال آپ کو پیش فرماتے ہیں۔ آپ کی ساری عملی زندگی
قرآن حکیم کی تفسیر ہے، تو توکل کی تفسیر ہمیں وہاں نظر آتی ہے کہ بظاہر مقابلہ نہیں تھا، چند نفوس قدسیہ تھے اور دوسری طرف بہت بڑی مادی طاقت تھی، وسائل بھی نہیں تھے، اور فتح بھی ہوئی اور مکے والوں کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا، قید بھی ہوئے، مارے بھی گئے، تباہ ہو گئے، اور دنیا پہ ایک مثالی انقلاب آفری مقابلہ تھا جس نے انسانی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل کی اور کروڑوں لوگوں کو اللہ کا دین اور حق نصیب ہوا۔ اس کی بنیاد بدر کے میدان میں ہی رکھی گئی۔ اس فتح کا اصل سبب وہ دعا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش بدر میں فرمائی۔ صحابہ کرام کو صفیں بنوانے کے بعد آپ اس عریش جھونپڑی کو کہتے ہیں، وہاں سرکنڈے کاٹ کر ایک سایہ دار جھونپڑی سی بنا دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ نے دعا فرمائی۔ اگر دعا سے فتح ہونی تھی تو دعا تو حضور مدینہ منورہ بھی فرما سکتے تھے، اور اللہ قادر تھا مکہ والوں پر مکہ میں ہی عذاب نازل کر دیتا، انہیں وہاں تک آنے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب میسر تھے وہ اختیار فرمائے۔ تھوڑے لوگ تھے، تھوڑے لوگ ساتھ لیے، تھوڑا اسلحہ تھا لیکن اسلحہ ساتھ لیا، تھوڑا راشن تھا لیکن ساتھ لیا، باقاعدہ صف بندی کرائی، باقاعدہ جنگ کے سارے احکام جاری فرمائے کہ کس طرح سے جنگ ہوگی، کب تیر انداز تیر پھینکیں گے، کب تلوار کے دھنی تلوار استعمال کریں گے، کس طرح، یہ سارا طے کرنے کے بعد اور مدینہ منورہ سے بدر تک سفر اختیار کرنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ جو وسائل ہمارے بس میں تھے یا اللہ ہم نے وہ کر لیے، اب تیری قدرت کاملہ کا اختیار ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ جو مادی وسائل جائز حد کے اندر، اب مادی وسیلوں میں کسی کو رشوت دینا یا جھوٹی سفارشیں، غلط سفارشیں کرانا، بغیر استحقاق کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا نہیں آتا۔ جائز وسائل ہوں، جو حق بنتا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے جائز وسائل اختیار کیے جائے، محنت کی جائے، اس کے بعد اللہ کریم سے دعا بھی کی جائے اور جو نتیجہ آئے اسے قبول بھی کیا جائے، یہ توکل ہے۔ اور تبلیغ کا معنی بھی پیغام کا پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ ماننے نہ ماننے کا ہر ایک کو اختیار ہے، لیکن بات پہنچانے کا اجر پہنچانے والے کو اللہ کریم دیں گے۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اگر کوئی ایک صدی بھی جی لیا تو کیا جیا، دنیا کی تاریخ میں ایک صدی کی کیا حیثیت بنتی ہے، لیکن اخروی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی میں بھی آدمی کے پاس عمل کے تھوڑے سے سال ہوتے ہیں، کچھ بچپن لڑکپن کی نظر ہو جاتی ہے، سکولوں کالجوں میں بسر ہو جاتی ہے، اور باقی ماندہ بڑھاپے کی بے بسی کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو درمیان میں تھوڑا سا موقع ہوتا ہے جو آدمی عملی زندگی میں متحرک ہو کر گزارتا ہے، اور وہی تھوڑا سا موقع اس کے پاس اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ نوجوان سے بھی بری بات ہے، لیکن اگر کوئی بڑھاپے میں بھی کرتا ہے تو وہ تو بہت ہی برا ہے۔ جوانی میں بھی گناہ اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے اور توبہ کرنی چاہیے، لیکن بڑھاپے میں بھی باز نہیں آتا تو اس نے تو انتہائی برائی کی۔ تو بڑھاپا بھی اس لحاظ سے غنیمت ہے کہ ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، فرصت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرے، تلاوت کرے، عبادت کرے، اور اپنے لیے اللہ کے ہاں سے مغفرت اور ترقی درجات کی تمنا کرے۔ قرآن حکیم کو النظر الی الصحیفۃ عبادت
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پڑھنا ضرور چاہیے، میرا خیال میں کسی مسلمان کا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے قرآن نہ پڑھا ہو، خواہ وہ ایک آیت ہی پڑھ لے۔ یوں تو الحمدللہ نماز میں خود پڑھتے ہیں، با جماعت نصیب ہو تو امام سے سنتے ہیں، لیکن یہ ساری الگ باتیں ہیں، اور ذاتی طور پر کتاب اللہ کو کھول کر پڑھنا ایک الگ انداز رکھتا ہے۔ معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہ آتا ہو تو محض الفاظ کی تلاوت بھی اپنا ایک اثر چھوڑ جاتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، عقائد کو مضبوط کرتی ہے اور توفیق عمل کو آسان کرتی ہے۔ تو زندگی کے معمولات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو لازمی کیجیے۔ بلکہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صبح بھی تلاوت کرے اور سونے سے پہلے بھی کرے، خواہ چند آیتیں پڑھ لے۔ کہ نیند بھی آدھی موت ہوتی ہے، کیا خبر بیداری نصیب ہو نہ ہو، تو آخری عمل تلاوت قرآن ہو۔ قرآن حکیم کو پڑھنے سے اسے سمجھنے کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے اور توفیق عمل بھی ارزاں ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص دنیا پہ انقلاب بپا کر دے اور دنیا کو طے بالا کر دے۔ سب امور قدرت کی طرف سے طے شدہ ہیں اور اپنے اپنے وقت پہ ہر کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کام کے کرنے کی سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً بھلائی کی سعادت بھلے لوگوں کو نصیب ہوگی جو اس موقع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ بات طے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام ہمیشہ رہے گا، قرآن کریم ہمیشہ رہے گا جب تک دنیا آباد ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ رہے گی، اور اس کے ماننے والے بھی روئے زمین پر قیامت تک رہیں گے۔ اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ یہ فکر چھوڑ دیں کہ شاید اسلام مٹ جائے گا، یہ نہیں مٹے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لیا ہے۔ قرآن بھی رہے گا، قرآن کے مفاہیم بھی رہیں گے، جاننے والے بھی رہیں گے، اہل عمل بھی رہیں گے، لیکن وہ کون ہوں گے؟ جنہیں اللہ توفیق دے گا، جو اس سے مغفرت چاہتے رہیں گے، جو اسے یاد کرتے رہیں گے، جو اس پر عمل کی توفیق کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، وہ رہیں گے ہر دور میں۔ انقلابات زمانہ آتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، تاریخ بنتی رہے گی، زمانے میں جوار بھاٹا اور اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ مٹنا باطل ہی کا مقدر ہے، حق ہمیشہ رہے گا۔ ہماری ذمہ داری حق کا ساتھ دینا ہے۔ آخرت میں ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کے ساتھ کسی ایک آدمی نے بھی ایمان نہیں قبول کیا، بلکہ دعوت پر انہیں شہید کر دیا گیا، ظلماً قتل کر دیے گئے۔ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک دو یا چند آدمی ہوں گے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کی تبلیغ میں یا ان کی کاوش میں کمی ہے۔ لوگوں کا نصیبہ ایسا تھا، کسی کو وہ دولت نصیب نہیں ہوئی، ان کا تعلق اللہ کریم سے بگڑا ہوا تھا، وہ ان کی بد نصیبی، ان کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہذا کوئی شخص بھی اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھ لے کہ بس میں جو چاہوں وہ ہو جائے گا، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اور کمال یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بات منوائی جائے، انسانی کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دے۔
بات کا ماننا کمال ہے، اللہ کریم سے منوانا کمال نہیں ہے کہ کوئی اپنی بات اللہ سے منوا دے۔ اللہ سے بڑا کون ہے جس کی بات مجبوراً اللہ کو ماننی پڑے؟ نا امیدی کی تو کوئی بات نہیں ہے، خطرہ اگر ہے تو صرف اپنی ذات سے، اپنے کردار سے اور اپنی سوچوں سے کہ یہ بھٹک نہ جائیں۔ ذکر الہی انہی کی حفاظت کا حصار ہے۔ اللہ کا نام دل نشیں ہو جائے تو ان خطرات سے تحفظ نصیب ہو جاتا ہے۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں تو توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور اصلاح احوال کا سلسلہ تا دم واپسی جاری رہتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک اللہ کی اطاعت اور کامل اطاعت۔ عبادت ہوتی ہے غیر مشروط اور مکمل اطاعت۔ اپنے رب کی غیر مشروط اور مکمل اطاعت دم واپسی تک کرتے رہو۔ جانا سب کو ہے، یہ طے ہے، اور ہر ایک کا اپنا وقت مقرر ہے، اسے اپنے وقت پہ جانا ہے۔ ہر ایک کو جانے کی تیاری میں رہنا چاہیے، کیا پتہ کس کا بلاوا آ جائے۔ جو لمحے دنیا میں نصیب ہوں انہیں اپنے آپ کو اطاعت پہ کاربند کیجیے اور عام انسانوں کی طرح رہیے۔ ہمارے ہاں دین میں ایک اور رواج ہو گیا ہے کہ کوئی خاص قسم کا حلیہ بنا لیا، کوئی خاص قسم کے کپڑے پہن لیے، چہرے پہ مسکنت طاری کر لی، یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا دیندار ہے۔ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حلیے نہیں دیکھتا، کردار دیکھتا ہے، اور مسلمان اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور دب کر رہنے والا نہیں، ڈٹ کر رہنے والا ہوتا ہے۔ جب اس کے ساتھ اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادتی نہیں کرے گا، لیکن کسی کے سامنے دب کر بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ توفیق عمل دے، ذکر اذکار اور تبلیغ قبول فرمائے، گناہوں کی معافی فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔